چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے حکومتی عدم دلچسپی اور وزراء کی غیر حاضری پر اجلاس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا، جبکہ قومی اسمبلی اجلاس کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہ رہی۔ کورم مکمل نہ ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس بھی پیر تک ملتوی کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرح سرکاری پالیسیاں بھی ناکام ہو چکی ہیں، حکومت بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ ناکام حکومت ہے، ناکام پالیسیاں ہیں، ناکام وزیر ہیں، اب وہ باہر آ کے کچھ بات نہیں کر سکتے۔ 5 دن سے مسلسل اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں صرف بتائیں، اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں، کبھی سندھ سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پنجاب سے غائب ہو جاتے ہیں، ابھی بلاگرز غائب ہو گئے، ابھی 3-4 اور لوگ ہماری پارٹی سے غائب ہو گئے، 150 لوگ MQM کے غائب ہو گئے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کس اتھارٹی کے پاس ہیں، آپ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں ریکوری کے لیے؟ تو وزراء جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ ہم کیوں عوام کا اتنا خرچ ہو رہا ہے ان ایوانوں کو چلانے کے لیے؟ اسی لیے کہ وہ ہم ان سے سوال پوچھ سکیں، اپوزیشن ان کو جواب دہ کر سکے، لیکن وہ اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں سمجھ رہے، صرف آ کے اپنی تعریفیں کر کے اپنی بات کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر کوئی مسنگ ہے تو حکومت مسنگ ہے، اور وزراء جو ہیں وہ خود مسنگ پرسنز ہیں۔ تو اسی لیے میں بالکل صحیح بات کی ہے سینٹ نے، اور نیشنل اسمبلی میں ہمارا احتجاج برقرار ہے جب تک کہ ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں ملتا حکمران جماعت کی اور ان کے وزراء کی طرف سے، تو ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ستارہ یاز کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کو کچھ اہمیت نہیں دے رہی، اگر پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اسے ختم کر دیں۔ حکومت پارلیمان کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں نا پارلیمان کی بالادستی، یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اگر حکومت سب کچھ خود کر رہی ہے، ان کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو بس ختم کر دے۔ یہ کیا ہر وقت ہم لوگ بھی آ رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہماری باتوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، سوال لے کے آتے ہیں، سوال ہمارے تو نہیں ہوتے نا، عوام کے ہوتے ہیں۔ اگر سینٹ کے چیئرمین یہ کہہ رہا ہے، جو کہ آپ کے فیڈریشن کی نشانی ہے، آپ کتنے لوگوں کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، 104 بندے آپ پورے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ہماری یہ حالت ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ اور چھوٹے صوبوں کی محرومیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، کوئی توجہ اس پہ نہیں ہے، بس جب نہیں مان رہے ہیں اور خود ہی بادشاہت کر رہے ہیں، پارلیمان کو ختم کر رہے ہیں، بس بات ہی ختم۔ شاہ جی گل افریدی کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ نے اپنا کام اور ذمہ داری پوری کی ہے۔ پورا دونوں ایوانوں کا میں اگر یہ کہوں کہ برا حال ہے، کوئی دلچسپی لیتا نہیں، کوئی قانون سازی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وزراء آتے نہیں، وزیر اعظم صاحب تو میرے خیال میں کبھی آئے گا۔ بات یہ ہے نا کہ اب یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ ہمارے ممبرز پارلیمنٹ خیبر پختونخوا کے، ہم نے کئی دفعہ یہ ایشو اٹھایا ہے، وزیر داخلہ کے نوٹس میں لایا ہے، 3 لاکھ کارڈ بلاک ہے، ابھی تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا؟ یہ پٹوانوں پختونوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور جب ہم اٹھتے ہیں تو بس بات اسی طرح ٹال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، سینٹ کا بھی یہی حال ہے اور قومی اسمبلی کا بھی یہی حال ہے۔ تو میرے خیال میں اب تو یہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، میرے خیال میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے، اور اس کے لیے وہ کہ میرے خیال میں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جمہوریت کی دعوے داری حکومت ہے جو کیبنٹ نیپوٹزم پہ اپنے گنے چنے لوگ GT روڈ کے آگے وہ پاکستان سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لاہور جو ان کے اپنے ذاتی ملکیتیں ہیں بس وہی پاکستان ہیں۔ کوئی نہیں تھے، منسٹرس نہیں تھے، دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو اس پراپرلی۔ جو صوبوں کے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے، گیس تیل کے، یا ایون پنجاب کے بھی بہت سارے غریب پیچھے ایریاز ہیں، ہم مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کرتے ہیں، ہم پنجاب کے غریب اور وہ جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے بھی مسائل، لیکن کسی کی چیز وہ سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ہٹ درمی سے ہیں۔ وہ یہ مت بھولیں کہ ہر جو ہے حکمرانی کے دن جو ہے چند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہیں آ کر سامنے جوابدہی کرنی پڑے گی۔ ان کے جو وزیروں کی فوج ظفر موج بیٹھی ہے، میرے خیال میں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اس رویے کو، یہ ہٹ درمی اور سامراجی رویہ ہے اور یہ ایوان چلانا نہیں چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے چیئرمین نے جو رولنگ دیا بالکل ٹک دیا ہے اور ان کا حق بنتا تھا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پورا کیا، اور حقیقت میں جب سے یہ چیئرمین بنا اور جس طرح یہ کرتا آ رہا ہے، کافی ساری چیزوں کو ٹک بھی کرایا، آج ایک دفعہ پھر بتا دیا
کہ میرا جو اختیار ہے میں اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہوں, اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. انشاءاللہ یہ جو کمزوری ہے, یہ غلطیاں ہے, حکومت جو اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہا ہے پورا کرے گا اس کے بعد. ظاہر ہے اگر سنجیدہ ہوتا تو وہ جواب بھی دے دیتے, ان کے منسٹر بھی آ جاتے اور جو مسئلے ہوتے وہ بھی حل ہو جاتے. اسی طرح فاٹا کا مسئلہ کو آپ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اسی طرح پینڈنگ کر دیا انہوں نے. عائشہ گل علی نے کہا کہ سرکاری اراکین پارلیمنٹ قومی مسائل کو اہمیت نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے وہ ایوان میں حاضر نہیں ہوتے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی اسی میں ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور اپنے عوام کے ایشوز اٹھائیں, اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سنے بھی, کیونکہ اگر ایم این ایز نہیں آتے ہیں تو اس میں حکومت کی بھی کوتاہی ہے کہ وزراء یا حکومت اس چیز کے اوپر کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتی جو ہم کہتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. وزیر اعظم کو زیادہ آنا چاہیے, ادھر منسٹرز کو آنا چاہیے, رسپانسبلی جو ہے وہ ایشوز کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیبیٹنگ کلب پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ مسائل کے حل کا فورم ہے, جو کہ اب تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسئلہ بھی کوئی حل نہیں ہوا اس پارلیمنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل فرنٹ میں آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال. اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں. آج چیئرمین سینٹ سید رضا ربانی روٹ کر سینٹ سے چلے گئے اور انہوں نے بحیثیت چیئرمین کام کرنا چھوڑ دیا. سرکاری پروٹوکول بھی واپس کیا, اور ان کا یہ گلہ اس بنیاد پر تھا کہ حکومتی ارکان سینٹ کو وہ ترجیح یا وہ توجہ نہیں دے پا رہے جو سینٹ کا حق ہے. سینٹ ایک آئینی ادارہ ہے جو بھرپور طریقے سے اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے, لیکن حکومت کی جانب سے اسے غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے, یہ رضا ربانی کا کہنا تھا. اور یہ پس منظر تھا اس بات کا کہ کچھ وزراء کو سینٹ میں بلایا گیا تھا, لیکن وہ وزراء سینٹ میں حاضر نہیں ہوئے. آج پھر سینٹ کا کورم بھی پورا نہیں تھا, جس پر رضا ربانی نے ایک سخت اقدام اٹھایا ہے. انہیں راضی کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. راجہ ظفر الحق اور دیگر وزراء نے انہیں منانے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ نہ مانے. تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جو اب حکومت کے سامنے آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر مسائل ہیں ان پر بھی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. گیس کے حوالے سے سندھ حکومت کا موقف آپ سب کے سامنے ہے, ایک سخت موقف سامنے آیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کراچی کے معاملات پر بات کریں تو کراچی میں جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی بھی عوامی مسائل حل ہونے تک احتجاج پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے, اور وہ ہے بنیادی طور پر میئر کے اختیارات, یعنی سندھ حکومت کے ساتھ ان کا تنازع ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے احاطے میں پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ایک احتجاج جاری ہے. 3 روز ہو چکے ہیں, اور یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں شناختی کارڈز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں پختونوں کے شناختی کارڈز ہیں جو بلاک کیے گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے, اور اس پر حکومت کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی. وہ وزیر داخلہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ فوری طور پر ان بلاک شناختی کارڈز کو بحال کیا جائے. تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کچھ عرصہ قبل فاٹا کے حوالے سے جن اصلاحات کا اعلان کیا تھا, اس میں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ سرد مہری اس معاملے میں آ رہی ہے. اس پر ابھی تک کوئی اقدامات نہیں لیے گئے, جس پر فاٹا کے ارکان بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ایک بار پھر وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے رکن قومی اسمبلی محترمہ نفیسہ شاہ, عوامی نیشنل پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما جناب الیاس بلور, اور فاٹا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی جناب شاجی گل آفریدی. آپ تینوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. نفیسہ شاہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے بڑا سخت موقف نہیں اپنایا سندھ کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے, بڑا سخت بیان دیا ہے. ظاہر ہے حق بنتا ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک منصفانہ تقسیم کرے. جس گیس کے اجرا پر آپ لوگوں نے پابندی لگائی تھی, اب حکومت نے اس پہ پابندی اٹھا لی ہے. موقف کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں, اگر وہ چیف منسٹر نے سندھ اسمبلی میں بات کی ہے تو وہ ایک حلقہ ہے, انہوں نے اگر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے, ہمیں ایشو کو دیکھنا چاہیے. اور ایشو یہ ہے کہ اس وقت سخت قلت ہے سندھ میں. وہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پہلے خریف کی جو پوک ہے یا سوئنگ ہے وہ سندھ میں پہلے ہوتی ہے. اس وقت پانی کی قلت ہے وہاں پر, اور اس کے اوپر بجلی کی قلت ہے. جب بجلی کی قلت ہوگی تو اس کے ساتھ پانی کی قلت اور تیز ہو جاتی ہے. شہروں میں آپ کے جو واٹر سپلائی سسٹمز ہیں وہ متاثر ہیں, لوگ پانی نہیں پی پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب گیس کی قلت.
اور گیس کی سر قلت نہیں ہے، ناانصافی ہے. ناانصافی یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقوں کے لیے تو موریٹوریم گیس کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیا، اور آپ نے اربوں روپے کی گیس کی اسکیمیں جو ہیں، آپ 69 حلقے ہیں الیکشن مہم میں تو سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن کو اس کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو آپ نے گیس ریلیز کر دیا. اور سندھ میں ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹری سے روزگار ہوگا. میرے اپنے حلقے میں خیرپور میں اکنامک زون تیار ہے جو خود فیڈرل حکومت کے پلان میں ہے، وہاں وہ گیس نہیں دے رہے. 5 سال سے ہم چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں. نوری آباد میں وہ گیس نہیں دے رہے. انڈسٹری تو اجتماعی مسئلہ ہے. اگر انڈسٹری لگے گی تو گروتھ ہوگی، پاکستان کو فائدہ ہوگا. سندھ کو فائدہ شاید کم ہو، ملک کو زیادہ فائدہ، اور دیکھنا بھی ملک کا فائدہ چاہیے. تو کوئی جب چیف منسٹر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ صرف کیونکہ دیکھیں سندھ آپ کو 70% آپ کا نہ صرف معدنیات کے حوالے سے، لیکن سندھ آپ کو 70% ٹیکس بھی دیتا ہے. آپ کو انکریج کرنی چاہیے کہ اگر اجتماعی بات سندھ کرتا ہے، انڈسٹری کی بات کرتا ہے، خیرپور میں ہو یا نوری آباد میں ہو، تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور اگر مجبوری ہے تو آپ کھل کے بتائیں سی سی آئی میں کہ بھئی یہ مجبوری ہے، ہمارے پاس اس وقت یہ ایشوز ہیں. لیکن مجبوری کیا ہوگی جب آپ نے انڈیویجول حلقوں میں 1-2 ارب آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ تو یہ اگر آپ ناانصافی کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے لوگ چیخیں گے. اور صرف سندھ میں لوگ نہیں چیخ رہے، خیبر پختونخوا کے لوگ، ANP والے لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے، کیونکہ آپ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ پشتونوں کے جو ہیں محب وطن پشتون جو ہیں، ان کی جنریشنز جو ہے وہ یہاں ہیں، پلی ہیں، گرو اپ کیا ہے، ان کے آپ نے کارڈ روکے ہوئے ہیں. تو یہ چودھری نثار صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ساری کی ساری جڑ جو ہے یہ وہی ہیں، اور یہ جب ان سے سوال پوچھے جائے تو وہ آتے نہیں ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں. پھر سڈنلی وہ پنجاب ہاؤس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ابھر کے پھر میڈیا کو جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ یاس بلور صاحب آپ فرمائیے گا، آپ بھی 3 روز ہو گئے ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ابھی تک آپ کو بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی، اگرچہ کہ لوگ تو آ رہے ہیں، حکومتی بینچز سے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس، اپوزیشن سے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ایک تو کیوں کر آپ کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جماعتوں سے بھی آپ بات کریں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ آپ واحد جماعت ہیں جو اس ایشو پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں، آج ہمارا 3را دن ہے. پہلے دن آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ ہمیں 3-4 دن دیں، لیکن سمجھ نہیں پڑتی، یہ گورنمنٹ جو ہے بالکل بحث ہو چکی ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جائے. منسٹر جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، سینٹ میں بھی نہیں آتے. آج سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ منسٹر صاحبان جو ہیں یہ بالکل ہی بے حس ہو گئے. یہ میرا خیال ہے لاہور سے ہی ساری گورنمنٹ چلے گی، پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کو بالکل ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے، اور خاص کر چھوٹی قومیتوں کو تو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے اس کو. شاہ جی گل آفریدی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو حکومت نے اعلان کیا تھا اس پر آپ نے بھی دوبارہ سے سوالات اٹھا دیے ہیں، کیا وجہ لگ رہی ہے کہ کیوں حکومت اس پر سستی کر رہی ہے اور ابھی تک کوئی عملی طور پہ کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں فاٹا اصلاحات کے حوالے سے؟ فاٹا کا ایشو لوگ سمجھتے ہیں یا حکومتیں سمجھتے ہیں کہ یہ فاٹا کی ایشو ہے، یہ فاٹا کا ایشو نہیں، یہ پورے ملک کا ایشو ہے. افسوس اس حکومت کے اوپر کہ ان کے فیصلوں سے بہت مایوسی جاتا ہے قبائلی عوام میں اور پورے پاکستانی عوام میں. کیوں ان کے فاٹا کا جو مسئلہ ہے، فاٹا کا جو سٹیٹس ہے، اسی سٹیٹس کی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشت گردی پیدا ہوا، اور ابھی ایک بہت اچھا موقع بنا کیونکہ یہ آواز قبائلی علاقے سے اٹھا. اس سے پہلے 3 ڈکٹیٹرشپ رہے اس ملک کے اوپر، اور باقی جتنی بھی حکومتیں یہ ملک پر رہا ہے، کسی نے یہ فاٹا کے اوپر کام نہیں کیا تھا اور نہ اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا. ان کو صرف اپنے کرسیوں کا فکر تھا کہ میں اپنا ٹائم پورا کروں. ابھی فاٹا سے یہ آواز اٹھا ہے اور فاٹا کا جو نمائندے انہوں نے یہ اس پارلیمنٹ میں اس آواز کو اٹھایا، اور ابھی لاسٹ سٹیپ تھا آئینی امینڈمنٹ کا. ایڈوائزنگ کمیٹی کا جب میٹنگ ہو رہا تھا تو اس میٹنگز میں میں نے بہت شور کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ موقع ہے، اگلا سیشن جو ہے وہ تو بجٹ سیشن ہوگا، اگلے سیشن میں نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد بجٹ کے بعد جو جولائی میں سیشن ہوگا تو وہ تو الیکشن کا سیشن ہوگا. تو میں نے کہا کہ کسی طرح بھی اس کو اس میں رکھے تاکہ یہ آئینی امینڈمنٹ ہو جائے. تو ابھی ہم نے آج بیٹھا ہے، فاٹا پارلیمنٹیرین نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارا کوشش ہے کہ ہم ایک لائحہ عمل بنائے اس کے اوپر، APC بھی بلائے، اور پھر ہم ایک ڈیڈ لائن
देना पड़े। और वो डेडलाइन जैसा कि हमने कहा था, हमारा तो ये ख्वाहिश नहीं था कि हम ये साबित करा दें, मगर हुकूमत चाहता है कि हमारे ऊपर ये साबित करना चाहते कि हम तहरीर स्क्वायर का जो धरने का रिकॉर्ड है वो कबायली स्क्वायर का हिस्ट्री बना ले। शाजी गुल अफरीदी साहब, आप बताइए कि ये जो हुकूमत ने ऐलान किया था, इस पर आपने भी दोबारा से सवालात उठा दिए हैं। क्या वजह लग रही है कि क्यों हुकूमत इस पर सुस्ती कर रही है और अभी तक कोई अमली तौर पे कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं फाटा इस्लाहात के हवाले से? नहीं, बिल्कुल हो सकता है इसी वजह से वो नहीं कर रहा होगा रूलिंग पार्टी और हुकूमत, क्योंकि उनके जो इत्तेहादी है इसके मुखालिफ है। और वो क्यों मुखालिफ है? वो सिर्फ इसलिए मुखालिफ है जावेद साहब कि वो 40 सालों से इन ऐवानों में रहा है और उन्होंने पख्तूनों के नाम के ऊपर सियासत किया है, मगर पख्तूनों को हक देने का जब एक वक्त आया, उस वक्त में उन्होंने जिम्मेदारी नहीं पूरा की और कबायली आवाम के नुमाइंदों ने ये जिम्मेदारी पूरा की, तो उनका तो ये जाहिर है कि वो तो मुखालिफत करेगा, क्योंकि उनका तो दुकानदारी ख़त्म हो रहा है। जिनके ऊपर वो सियासत कर रहे हैं वो लोग, ये जब कौमी दायरे में शामिल होगा तो जिस तरह ये पंजाब से और सिंध से सीट नहीं जीत सकते, नेक्स्ट जो है अगर कबायली अंधेरों से निकलेंगे तो वहाँ से भी ये कोई सीट नहीं जीतेगा। हुकूमत जो कुछ कर रहा है या तो वो पैसों के लिए कर रहा है, जो हमें 3% NFC अवार्ड से मिलना है, क्योंकि अभी इनका इलेक्शन आने वाला है, तो ये समझ रहा होगा कि अगर हम इनको ये 3% NFC अवार्ड से दे तो फिर हम डेवलपमेंट में ये 100 रुपये, हमारा 100 अरब रुपए कम खर्च होगा। मगर वो इसको नहीं देखता है कि आपके मुल्क के अंदर 2 कानून है, पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं, वो ख़त्म हो रहा है इस NFC अवार्ड से। आपका वो आवाम कौमी दायरे में शामिल हो रहा है जो कि बाहर मुल्कों में, जैसा कि सिनाई मिस्र में कौम है, मिस्र हुकूमत 100 सालों से कोशिश कर रहे कि उनको अपने साथ शामिल करा ले, वो शामिल नहीं हो रहे। कबायली आवाम का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो खुद आपको कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तानी बना दे। और आप बाकी जावेद साहब, एक बात और भी मैं करना चाहता हूँ, देखो कबायली आवाम की मोहब्बत और मुहब्बुल वतनी कि इतना बड़ा आईनी अमेंडमेंट इनके ऊपर आया और एक शीशा भी इसके ऊपर नहीं टूटा, कोई दुकान बंद नहीं हुआ, कोई रोड किसी ने बंद नहीं की। वो कितना पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के कानून को मानता है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान कौम को कबायली आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हकीकत में अगर सही पाकिस्तानी और मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है तो वो कबायली है कि इतने कुर्बानियों के बावजूद आज तक न उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, न पाकिस्तान का झंडा जलाया और न एंटी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ। नफीसा शाह साहिबा, ये एक बड़ा अहम मामला है। आप नहीं समझती कि बाकी जमातों को भी साथ मिलाया जाए, उनसे भी बात की जाए और इश्यूज़ को सामने रखा जाए हुकूमत के कि इन मामलात को हल किया जाए? ये तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी, बाकी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो मसाइल में और उसकी निशानदही में और उसको हल करवाने के मुतालबे में और ताकत आएगी। जी, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है और कलेक्टिव है भी। कई इश्यूज़ पर हम साथ हैं, कई इश्यूज़ पर हम जुदा हैं, लेकिन ये ऐसे इश्यूज़ हैं बिलखुसूस ये के इलेक्ट्रिक, अगर पानी नहीं है वो भी के इलेक्ट्रिक से उसका इशू जो है वो जुड़ता है। और वज़ीर जो हैं पानी और बिजली के, वो मुझे वज़ीर कम लगते हैं और थानेदार ज़्यादा लगते हैं। और लगता है कि बस वो चोरी के पीछे उनका सारा जो सवाल पूछा जाए कहता है बिजली चोरी है, और वो एक छड़ी लेकर और बस एक SHO की वर्दी पहन ले और फिर वो छड़ी लेकर लोगों के पीछे भागे। यही हो सकता है इनकी, क्योंकि और काम इनसे हो नहीं रहा है। और सारा नज़ला जो है वो पुअर कंज्यूमर, जो गरीब तरीन कंज्यूमर है, जो मजबूर तरीन कंज्यूमर है, जो अपने बिल भी देता है, देना चाह रहा भी है, उसको चोर करके आप बैठे हुए हैं। और सारी की सारी आपने फीडर्स काट लिए, आपने ट्रांसफार्मर्स उतार दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजली और पानी की वजारत का एटलीस्ट सिंध में, और मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल है, साउथ पंजाब में भी यही हाल है, और अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग चल रही है, इंडस्ट्री आपकी बैठी हुई है। तो ये बिल्कुल नाकामी की तरफ हुकूमत जा रही है। और इससे आप देखें कि दोनों ऐवान पैरालाइज करके बैठे हुए हैं, ना सेनेट में ये आते हैं ना नेशनल असेंबली में ये आते हैं। शाजी गुल साहब, आप बताइएगा कि क्या वजह आपको लगती है कि क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि बाज़ इत्तेहादी जमातें जो फाटा इस्लाहात के हवाले से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रही हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से या उनकी वजह से इस पर अमल दरामद में जो है वो वक्त लग रहा है?
इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो शनाख्ती कार्ड का मसला है, ये मैं समझता हूँ कि घंटों का मसला है। अगर हुकूमत सीरियस होता छोटे सूबों के मसले हल करने में, तो ये तो घंटों का मसला है। हमारे इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने कंसेंसस से एक क्राइटेरिया बनाकर इंटीरियर मिनिस्ट्री को और नादरा को दिया है। अभी वो नोटिफिकेशन पेंडिंग है। अगर वो नोटिफिकेशन हो जाता, ये मसला इधर ख़त्म हो जाता। बाकी सिंध का जो मसला है, वो सिंध को भी बैठकर हल करना चाहिए। सिंध की हुकूमत के साथ कोई ऐसा बात नहीं है। वो भी इसी तरह पाकिस्तानी है, जिस तरह इस्लामाबाद में जिनका हुकूमत है, वो भी इसी तरह है जिस तरह सिंध के है। तो ये बैठकर हल हो सकता है। अब यह फाटा के मसले को देखे एक सब पार्टियों ने, सदर जरदारी साहब के APC में सब पार्टियों ने यकीन दहानी दी मुझे कि अभी जब ये अमेंडमेंट आएगा तो हम इस अमेंडमेंट में हिस्सा लेंगे, और ये अमेंडमेंट आपका नहीं है, ये मुल्क का अमेंडमेंट है। इसका फायदा इस मुल्क को पहुंचेगा, 20 करोड़ आवाम को पहुंचेगा, इस खित्ते को पहुंचेगा। मगर अफसोस हुकूमत टस से मस नहीं हो रहा है। पता नहीं वो एक और कोई इस किस्म का माहौल बनाना चाहते हैं जिस तरह एक 2014 स्टार्ट में बना था। क्या इनका ये ख्वाहिश है कि ये पनामा की वजह से इलेक्शन पहले हो जाए, ये पनामा का जो मसला बना हुआ है ये इसमें दब जाए? तो मुझे तो ये लग रहा है कि इनका कोई और सोच है, या और कोई इनका वो है कि हम इसको किसी तरह दूसरी तरफ ये पनामा की बात को ले जाए। मगर वो अपनी जगह पर होगा, और आवाम के मसले जो है इनका जिम्मेदारी है। इनको आवाम ने हुकूमत दिया है, और इस मुल्क के जितने मसले हैं इनको हल करना होगा, और नहीं करेगा तो आज सेनेट के चेयरमैन का एक फर्स्ट टाइम जब से पाकिस्तान बना है, सेनेट के चेयरमैन का या इस दोनों ऐवानों के बड़े ओहदे पर बैठे हुए किसी स्पीकर का, ये चेयरमैन का रूलिंग आया है कि उन्होंने यही कहा है कि अगर हाउस को इसी तरह चलाना चाहोगे जिस तरह चल रहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई मैसेज नहीं है हुकूमत के लिए और हमारे आवाम को समझने के लिए। इलियास बिलोर साहब, आपको क्या वजह लगती है? क्या हुकूमत की तरजीहात में कोई फ़र्क है? उनका फोकस कहीं और है? पनामा की वजह से फैसले की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है यकीनी तौर पर, तो तरजीहात कहीं और हैं और जो रियल इशूज़ हैं उस जानिब तवज्जो नहीं है? देखिए, ये जमातें सारी हमारे पास आई हैं यकजहती के लिए। सारी जमातें A to लेकर Z तक आई हैं यकजहती के लिए। यहाँ तक कि नून लीग के जो भी अच्छे सेनेटर हैं वो भी आए हैं हमारे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है वहाँ हाउस में। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल बेहोश हो चुकी है, ना इसमें कोई वैल्यू है ना कुछ है, बिल्कुल वैल्यू नहीं रखते। हमने इनको हर वक्त मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है और जमहूरियत के लिए सपोर्ट किया। हमने इनकी ज़ात के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया। हम जमहूरियत के हामी हैं, अभी भी जमहूरियत के लिए हुआ तो जो मर्जी है कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन इनके लिए नहीं देंगे कोई। नफीसा शाह साहिबा, जमात इस्लामी कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रही है, पाक सरजमीन पार्टी भी एहतजाज कर रही है, MQM पाकिस्तान का मसला सिंध हुकूमत के साथ है। बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और इन तमाम इश्यूज़ को सामने रखा जाए मुतल्लिक़ा इदारों के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, यानी जिन ने इन मसाइल को हल करना है, तो उसमें ज़्यादा ताकत होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं, जनरल्स को फेस किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो जदोजहद की है। इस मुल्क की खातिर कोई भी चैलेंज बड़ा चैलेंज नहीं है। जो चैलेंजेस आएंगे उनको इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस करेगी, और जो अवाम के मसाइल हैं, अवाम के इशूज़ हैं, इंशाल्लाह हम उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इलियास बिलोर साहब, आप क्या कहेंगे कि संजीदगी नहीं है मामलात को टैकल करने की, तरजीहात का जो फोकस है वो कहीं और है, इस वजह से हुकूमत आपके मामले पर भी कोई बात नहीं कर रही या कोई उस पर ठोस इक़दाम नहीं उठा रही? बहुत की संजीदगी है ही नहीं बिल्कुल। अगर होती तो अभी तक फैसला करते हो। तो देखे ना, हमारे पास ये फैसला हुआ था, इन्होंने कहा था कि हम 25 अप्रैल 24 मार्च को फैसला कर देंगे, लेकिन आज हो गई है 14 अप्रैल, लेकिन फैसला नहीं किया उन्होंने। ये जो हमारा जो इशू है इसके ऊपर, तो इनकी क्या संजीदगी है? कुछ भी संजीदगी नहीं। ठीक, इलियास बिलोर साहब, आप बताइएगा कि कुछ बातें यहाँ हो रही हैं, मुतहर्रिक हैं, ज़ाहिर है आप लोग भी एक इशू लेके यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं, बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी मुतहर्रिक हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो पनामा के मसले को लेकर मुतहर्रिक है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि शायद पनामा फैसले के बाद अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार हैं? हो सकते हैं ये अर्ली इलेक्शंस?
हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर पार्लियामा की मर्जी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, जब भी प्राइम मिनिस्टर चाहे वो इलेक्शन करवा सकता है और हो सकता है कि इलेक्शन अर्ली हो जाए। इलियास साहब, इस मामले पे आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा, कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखिए यार, अगला मरहला मंडे को तय करेंगे हमारे कायदीन, जो भी उन्होंने तय किया हम उसको। और अगर इलेक्शन होते हैं इलियास बिलोर साहब, तो आप बताइएगा कि आपका फ्यूचर क्या है सूबे के अंदर? आप तो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी का फ्यूचर है खैबर पख्तूनख्वा में? इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे और इंशाल्लाह सही तरीके से कम बैक करके दिखाएंगे आपको, और हमारी गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह ANP की गवर्नमेंट होगी। बादशाह खानी चाहिए, इमरान खानी नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा शाह आपका, शाजी गुल आफरीदी साहब आपका और इलियास बिलोर साहब आपका। हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, अपोजिशन का मौक़िफ़ हमने लिया, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ हम लेंगे इन अहम मामलात पर, और उसके साथ साथ रज़ा रब्बानी के मामले पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम। एक ब्रेक के बाद।